من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان اور یقین رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو سیدھی راہ بتا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور حکم مانو تم اللہ کا اور حکم مانو تم رسول کا. پس اگر تم نے اعراض کیا، منہ موڑا، تو ہمارے رسول پر صرف پہنچا دینا ہے. اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، پس تم ان سے بچو. اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بس بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. تمہارے اموال اور تمہاری اولاد سراسر آزمائش ہے، اور اللہ پاک کے نزدیک اجر عظیم ہے. پس تم اللہ تعالیٰ سے جہاں تک ہو سکے ڈرو، اور اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور خرچ کرو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے. اور جس شخص کو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا بس وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو اللہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر کے دے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا. اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، تحمل والا ہے، غیب اور کھلے ہوئے کو جاننے والا ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. پچھلے ہفتے بھی ان آیات کی تلاوت کی تھی، ترجمہ بھی ہوا تھا، اور پہلی آیت کے پہلے جملے پر کچھ وضاحت بھی کی گئی تھی. ہمیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں یہ من جانب اللہ ہوتی، اور ہمارے لیے اس میں بھلائی ہوتی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان. ماں باپ بھی اپنے اولاد کا برا نہیں چاہتے. اولاد کتنی ہی نافرمان ہو، اولاد کتنی ہی خراب ہو، لیکن ماں بہرحال اپنی مانتا اور باپ بہرحال اپنی شفقت کا مظاہرہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے. اور ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ بھلائی ہو یا ایسی چیزیں جو نفس کو ناگوار گزرتی ہیں، جس کو ہم اپنے حق میں برا سمجھتے ہیں،
ایسے معاملات بھی سب کے سب من جانب اللہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم اور اللہ کی مشیت کے بغیر نہ کسی کو خیر پہنچتی ہے نہ کسی کو شر پہنچتا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو خیر کے لیے الگ خدا کو مانتے ہیں اور شر کے لیے ایک الگ خدا کو مانتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک ایسا ہے کہ خیر کا خدا الگ ہے، شر کا خدا الگ ہے، دو خدا کو مانتے ہیں۔ یزدا اور اہرمن، ہمارے یہاں ایسا نہیں، ہمارے یہاں ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے اور ہر چیز کا وہی مالک ہے۔ اگر ہمیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، خیر پہنچتا ہے تو وہ بھی من جانب اللہ، اور جس چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں شر، وہ بھی من جانب اللہ ہے۔ اب وہ ہمارے حق میں شر ہے یا نہیں ہے، وقتی طور پر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بہت نقصان ہو گیا یا ہمارے حق میں بہت برا ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ بھی من جانب اللہ ہمارے لیے بھلائی ہے، جس کا آج نہیں کل ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے اور خاص طور پر ایمان والوں کے لیے آخرت میں بھلائی مقدر کی۔ پچھلے ہفتہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا بنی اسرائیل کے دو لوگوں کا، کہ ایک بہت نیک تھا، مرنے کے وقت جو ہے اس پر بڑی آزمائش آئی، کوئی نہیں تھا اس کے پاس، پیاس کی شدت میں مرا، پیاس قریب پانی جو ہے سراہی میں ٹول کے اوپر رکھا ہوا تھا، بار بار اس کی طرف آس بھری نظروں سے دیکھتا تھا اور پانی پانی کی صدا دیتا تھا، کوئی سننے والا بھی نہیں تھا اور کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا حکم دے کر کے کہ وہ سراہی زمین پہ گرا دے۔ فرشتے اللہ کے حکم کے تابعدار ہوتے ہیں، فرشتے نے وہ سراہی گرا دی۔ اب ظاہر بات ہے سراہی جب اسٹول سے گری تو مٹی کی ہوتی ہے، جب نیچے گری تو ٹوٹ گئی اور جو پانی تھا وہ بھی بہہ کر کے زمین میں جذب ہو گیا۔ تو اس مرنے والے کی جو بہت نیک آدمی تھا، اس کی آس جو تھی کہ میں پانی پانی کہہ رہا ہوں، کوئی آ گیا اگر تو پانی ہے مجھے پلا دے گا، اب تو پانی بھی ختم ہو گیا، اس کی آس بھی توڑ دی اللہ پاک نے، اس کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اور ایک انتہائی شرری اور انتہائی نالائق کمینہ فطرت شخص تھا، مشرک و کافر، اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو سارے رشتہ دار، اطباء، حکما، ڈاکٹر سبھی موجود تھے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی سر دبا رہا ہے، کوئی پیٹھ سرا رہا ہے، کوئی ہاتھ سہلا رہا ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا، ڈاکٹر لوگ دوا بھی دیتے رہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی خواہش؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں مچھلی کھانا چاہتا ہوں۔ اب وہ مچھلی ایسی تھی جو ایک مخصوص موسم میں ملتی تھی، مخصوص موسم میں، اور یہ موسم وہ نہیں تھا، تو گھر والے بھی حیران تھے کہ یہ مچھلی تو ابھی ملے گی نہیں، لیکن اللہ پاک نے اسی فرشتے کو حکم دیا جس کو سراہی گرانے کے لیے کہا تھا کہ فلاں پانی کے اندر مچھلی ہے، وہ اسے وہاں سے لا کے یہاں کے پانی میں ڈالو۔ فرشتے نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، مچھلی ڈالی اور مچھیرے نے جال ڈالا اور وہ جال میں آ گئی، مارکیٹ میں بکنے آئی، منہ مانگے دام پر اس مالدار آدمی کے رشتہ داروں نے خریدا، لے جا کر کے پکایا، اس کو کھلایا اور پھر اس کی موت ہوگی۔ فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ، تیرا انتہائی نیک، متقی، پرہیزگار، اطاعت گزار بندہ تھا، اس کے مرنے کا وقت جب قریب آیا تو سخت تکلیف اور اذیت کے اندر اس کا انتقال ہوا۔ سراہی پانی بھری ہوئی رکھی تھی، آپ نے گرانے کا حکم دیا، میں نے گرا دیا۔ اس کے ساتھ تیرا یہ معاملہ، اور جو شرک اور کفر کا مرتکب اور تیرا نافرمان، اس کے مرنے کا وقت آیا تو تیری طرف سے یہ نوازشات۔ اب اللہ حکیم ہے، اللہ کی حکمت کا سب کو پتہ نہیں چلتا۔ اس فرشتے کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایمان والا بندہ، اس کے لیے میں نے جنت میں جو درجات اور مقامات طے کیے تھے، یہ اپنے اعمال کے تئیں کوتاہ تھا، اتنا عمل نہیں کیا کہ اس کو وہ مقام ملے، تو میں نے اس پر مصیبت ڈالی۔
اور اس کو صبر کرنے کی توفیق دی. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل، زور سے بولو نا، جو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اللہ نے صبر کی توفیق دی، اس نے صبر کیا، اور اس کی جو تھوڑی سی آس سراہی کو دیکھ کر کے لگی تھی کہ اس میں پانی ہے، کوئی اگر میری آواز سن کے آ گیا یا اچانک کوئی آ گیا تو وہ مجھے پانی پلا دے گا، تو میں نے پانی بھی گروا دیا تاکہ اس کی وہ آس بھی ٹوٹ جائے. لیکن اس نے صبر کیا تو اس کی وجہ سے میں نے اس کو ان درجات تک پہنچایا جو میں نے اس کے لیے مقدر کیا تھا. اور یہ آدمی جو تھا مالدار تھا، کچھ نہ کچھ لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، پن کے کام کیا کرتا تھا، تو اس کے لیے آخرت میں تو کچھ ہے نہیں، تو اس کے بھلے کاموں کا بدلہ اس کو دنیا میں دینا تھا، اس لیے مرنے کے وقت ساری اس کی بھلائیوں کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا گیا. اب ظاہر بات ہے یہ اللہ کی حکمت و مصلحت ہے. آج پورے عالم میں ہم لوگ اسی طرح حالات میں اعمال کے تئیں ہم لوگ کوتا ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہم لوگ بہت پیچھے. اس کی وجہ سے اللہ ہم پر حالات بھیجتا ہے. پچھلے ہفتے ترکی کے زلزلے کو لے کر کے ایک آدمی نے سوال کیا تھا، تو اس کو میں نے یہی بات سمجھائی تھی. تو کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم اور مشیت کے بغیر نہیں آتی. اگر آئی ہے تو یہ من جانب اللہ ہے، یہ میرے پروردگار کا میرے حق میں فیصلہ ہے، اور میرا پروردگار میرے لیے 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے. تو وہ میرے لیے جو کرے گا اچھا ہی کرے گا، برا نہیں کرے گا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو سیدھی راہ بتاتا ہے. یہد قلبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ مصیبت بھی من جانب اللہ ہے، میرے پروردگار کو میرے لیے یہی بہتر لگا تو اس نے میرے لیے یہ کیا، اس میں میرے لیے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی بھلائی ہے. وہ بے صبری کا اظہار نہیں کرتا، وہ اللہ سے شکوے شکایات نہیں کرتا کہ مصیبت کے لیے میں ملا تھا کیا. یہ جذبات اس کے دل میں نہیں آتے، بلکہ یہ جذبات آتے ہیں کہ اللہ حکیم ہے، میرے لیے جو بہتر تھا اس نے کیا ہے. آج مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس تکلیف کا مجھے کل دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہترین بدلہ ملے گا. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو. یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. اگر تم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کی، منہ موڑا، تو سن لو اس سے ہمارے رسولوں کا کچھ نہیں بگڑتا. ہمارے رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچا دینا، بلاغ المبین، صاف کھلی بات بتا دینا. بس اللہ کا کام ہے رسولوں کو بھیجنا، رسولوں کا کام ہے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا. اب مخلوق کا، ہم لوگوں کا کام ہے ماننا اور نہ ماننا. اللہ نے رسول بھیج دیے، اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. رسولوں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سنیں، مانیں، اس پر عمل کریں. اب اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم کوتا ہے، ہماری نافرمانی. ہماری اس نافرمانی سے نہ اللہ کا کچھ بگڑنے والا ہے نہ رسول کا کچھ بگڑنے والا ہے. تنہا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. ہر معاملے میں ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. سارے سہارے جھوٹے ہیں، اللہ کا سہارا سب سے سچا اور پکا سہارا ہے، اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے.
اب دنیا میں جب انسان آتا ہے تو رشتے ناتے بھی وجود میں آتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری بعض بیویاں، سب نہیں، ہماری تو لے دے کے ایک ہی رہتی ہے، تو کسی کے حق میں اس کی بیوی، اس کے بچے تکلیف دے رہتے ہیں، اور کسی کے حق میں اس کی بیوی اور اس کے بچے راحت کا سبب بنتے ہیں۔ اصل راحت اور تکلیف کیا ہے یہ سمجھنے کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری بیویوں میں سے بعض اور تمہارے اولادوں میں سے بعض عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں۔ یعنی جو بیوی اور جو بچے ہمیں اللہ کی اطاعت و نافرمانی سے روکیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ہماری آخرت خراب کر رہے ہیں، دنیا میں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب بن رہے، وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر بیوی اور بچے اللہ کی نافرمانی کروانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے دشمن ہیں، کہ کچھ بھی کرو، گھر میں پیسہ لاؤ، حلال ہو کہ حرام ہو، ہم کو کھانا اچھا چاہیے، گھر اچھا چاہیے، سواری اچھی چاہیے، کپڑا اچھا چاہیے، جیب خرچ اچھا چاہیے، کچھ بھی کرو، تم چوری کرو، چماری کرو، پیسہ لاؤ، یہ بیوی بچے ہمارے دشمن۔ ہمیں ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، ان کی بات نہیں ماننا چاہیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے کسی کی اطاعت نہیں۔ ماں باپ بولے چوری کر، نہیں کرنے کا، ماں باپ بولے جھوٹ بول تو جھوٹ نہیں بولنے کا، ماں باپ بولے کہ تو کما، نماز کے لیے مت جانا، نہیں ماننے کا۔ اللہ اس کے رسول کی بات مانی جائے گی، اگر کوئی ہمیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے اکساتا ہے، آمادہ کرتا ہے، اس کی بات نہیں مانیں گے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اور جو اولاد ماں باپ کے لیے نیکی کا ذریعہ بنتی ہے، بیوی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا ذریعہ بنتی ہے، وہ ہمارے دوست ہے، وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ ہمارے بھلے کا کام کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ تمہاری بیویوں میں سے بعض اور تمہاری اولادوں میں سے بعض عدو لکم، تمہارے دشمن ہے، فاحذروہم، ان سے بچتے رہو، ان کی بات مت مانو، ان کے پیچھے مت چلو، ان کو اپنے پیچھے لگاؤ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم انہیں معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مکہ مکرمہ میں جو ایمان والے تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے ہجرت کی، مدینہ پہنچ گئے، اور کچھ ایسے تھے جو ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے بیوی بچوں نے ان کو روکا کہ ہم کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم کس کے بھروسے پہ یہاں رہیں گے، کون ہمارے لیے کمائے گا، کون ہمارے گزارے کا ذریعہ بنے گا، جاؤ مت، یہیں رکو۔ تو وہ رک گئے، انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ لیکن جب حالات سازگار ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، اب ان کو پتا چلا کہ ہم نے ہجرت نہیں کی، تو دین کے معاملے میں جو لوگ ہم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے وہ ہم سے بہت آگے، تو ان کو اس بات کی وجہ سے بہت ملال ہوا، جھٹکا لگا، وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے سختی کا معاملہ کرنے لگے، یا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کو جو ہے طلاق دے دوں گا، بچوں کو گھر سے نکال دوں گا، اس طرح کی بات سوچنے لگے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا، جو ہو گیا ہو گیا، اب اگر تم ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو تو یہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، تم ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو گے، اللہ تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا، تم ان کو معاف کر دو گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تم ان کو بخش دو گے، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ فرمایا کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا کچھ خاصہ ہوتا ہے، کچھ خاصہ ہوتا ہے، اور جب وہ چیز آتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا جو خاصہ ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے۔ جیسے آدمی آگ جلائے تو گرمی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کہ نہیں لگے گی؟ یہ آگ کا خاصہ ہے، آگ رہے گی تو گرمی بھی رہے گی،
اور سردی آئے گی تو موسم آئے گا سردی کا تو سردی بھی لگے گی. کہتے ہیں کہ جاء البرد والطیالسم، عربی کا جملہ ہے کہ سردی آتی ہے تو چادر ساتھ میں لے کے آتی، سردی آتی ہے آدمی گرمی کے کپڑے اندر سے نکالنا چالو کر دیتا. سوٹر جو سال بھر پہلے استعمال کیا تھا دھو کر لپیٹ کر رکھ دیا تھا حفاظت سے، سردی آئی کہ نکالے، چادر نکلتی ہے، لحاف نکلتا ہے، بلینکٹ نکلتی ہے، سوٹر نکلتا ہے، گرم کپڑے نکلتے ہیں. یہ خاصہ ہے. تو مال کا بھی ایک خاصہ ہے. مال آتا ہے تو آدمی میں اکڑ آتی ہے، مال آتا ہے تو آدمی میں غرور اور تکبر آتا ہے، مال آتا ہے تو غریب لوگوں کو آدمی حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ مال کا خاصہ ہے. اب ظاہر بات ہے مال اللہ نے دیا ہے تب ہماری آزمائش ہے کہ ہم اکڑتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور پیسہ بچا بچا کے رکھتے ہیں، یا ہم مال آنے کے بعد بھی غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے، ہم نے غریبوں کو حقیر نہیں سمجھا، ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکا نہیں. تو یہ مال ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. اللہ مال دے کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے. اسی طرح اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جیسے مال اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے. بلکہ اولاد کو تو حضور نے فرمایا کہ یہ ماں باپ کی کمائی ہے. لیکن اولاد اگر نیک ہے، فرما بردار ہے، تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. انہی اولاد کی وجہ سے آدمی پھر آزمائش میں پڑ جاتا ہے کہ میرے بچوں کو میں اچھا پہنانا چاہتا ہوں، بچوں کو اچھا کھلانا چاہتا ہوں، بچوں کو اچھی رہائش دینا چاہتا ہوں، بچوں کو اچھی سواری دینا چاہتا ہوں. اب اگر آدمی کی آمدنی اتنی نہیں ہے اور پھر یہ کرنا چاہے تو کیا کرے گا؟ پھر وہ دیکھے گا جائز اور ناجائز کہیں سے بھی پیسہ آئے، بس بیوی بچے خوش رہیں، اچھی حالت میں رہیں. تو یہ بھی امتحان ہے. مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے. واللہ عنده اجر عظیم. اور جو مال اور اولاد میں آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہو کر کے اللہ کو راضی اور خوش کر لے تو اللہ کے پاس اس کے لیے بہت اجر ہے. اجر عظیم. اللہ پاک فرماتے ہیں عظیم، بے پناہ اجر اللہ اسے عطا کرے. فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت بھر اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. واسمعوا، سنو، واطیعوا، مانو. سنو، صرف سننا کافی نہیں ہے کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا. جیسے اتنی توجہ کے ساتھ آپ لوگ سن رہے ہو تو صرف سننا ہماری ضرورتوں کے لیے، آخرت میں نوازے جانے کے لیے کافی نہیں ہے. سنو بھی، وَأَطِيعُوا، اور مانو بھی، عمل بھی کرو. شکایتیں آتی ہیں میرے پاس چھٹی بات پرچی میں سائٹ میں رکھ دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا سوال جواب کی پرچی آتی ہے، بعض پرچی تو اس میں لکھا رہتا ہے کہ میرے شوہر ہیں، مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں، مارتے ہیں، کام نہیں کرتے، بچوں پر ظلم کرتے ہیں، بہت گالیاں دیتے ہیں، اور تمہارے درس قرآن میں بھی آتے، بہت پابندی سے آتے، بہت پابندی سے آتے. تو تھوڑا ان کو تم سمجھاؤ، تھوڑا بولو. پرچیاں آتی ہیں. کمزوریاں ہماری ہیں، ان کمزوریوں کے متعلق لوگ چٹھی لکھ کر کے بتاتے ہیں کہ تمہارے ہاں درس قرآن میں بہت پابندی سے یہ آدمی آتا ہے لیکن چوری کرتا ہے، بہت پابندی سے آتا ہے، بینک سے سود پر جو ہے قرض لیا ہوا ہے، بہت پابندی سے آتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، بہت پابندی سے آتا ہے، رات رات بھر گھر سے غائب رہتا، بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرتا. لوگ پرچی بھیجتے ہیں. تب اگر ہم درس قرآن میں آتے ہیں تو چکلس لینے کے لیے تو نہیں آتے کہ مفتی صاحب بہت اچھا بولتے، چلو ذرا مزہ آئے گا. ایک لطیفہ پڑھنے میں آیا تھا
کہ ایک طوطا اور ایک بندر ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے. اب طوطے نے ایک بٹن دبایا، وہ ایئر ہوسٹس کے بلانے کے لیے ہوتا ہے. جب بٹن دبایا تو ایئر ہوسٹس آئی. اس نے طوطے سے پوچھا کیا؟ بولے میں مزہ لے رہا تھا. چلی گئی. بندر بھی تھا، اس نے بھی بٹن دبایا تو پھر وہ آئی کہ میں آپ کی کیا سیوا کر سکتی ہوں؟ بولے کچھ نہیں، میں مزہ لے رہا تھا. اس نے جا کر کے کیپٹن کو بتایا کہ یہ طوطا اور بندر بار بار بٹن دبا رہے اور جاؤ تو بولے کچھ نہیں، بس مزہ لے رہے تھے. تو کہا کہ دونوں کو باہر پھینکو. اب جب طوطے کو پھینکنے لگے اور بندر کو، تو طوطے نے بندر سے پوچھا کہ اڑنے کا ڈھنگ ہے کیا؟ بولے نہیں. بولے پھر کائے کو مزہ لے رہا تھا؟ تو درس قرآن کوئی چکلس لینے کے لیے نہیں ہے کہ چلو مزہ لیں گے. سنو و آتیو، اور مانو اور عمل کرو. اگر سنا اور عمل نہیں کیا تو سخت پکڑ ہوگی، باز پرس ہوگی. بندر جیسا حال ہوگا. کہ طوطے نے پوچھا کہ اڑنے کا ڈھنگ ہے کیا؟ بولے نہیں. بولے پھر کائے کو مزہ لے رہا تھا؟ وَأَنفِقُوا، اور اللہ نے جو مال دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. مال آیا ہے تو خرچ کرنے کے لیے آیا ہے، گن گن کر کے اور ربڑ کے بنڈل بنا کے ربڑ لگا کے رکھنے کے لیے نہیں ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جو کھا لیے، پہن لیے، پی لیے وہ نفع کا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیے وہ اپنا، اور جو تھپی لگا لگا کے رکھے وہ دوسروں کا ہے. حساب اپنے کو دینا پڑے گا. مزہ دوسرے لوگ ماریں گے. سمجھ رہے ہو؟ مزہ دوسرے لوگ ماریں گے، حساب اپنے کو دینا پڑے گا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو دل کے لالچ سے، نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے. دل خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اپنے محنت سے کمائے اور یہ مانگنے کے لیے آ گیا، اٹھا کے اس کو دے دیں گے تو اس کو تو آیتے میں ملا. لیکن اگر وہ بیوہ ہے، وہ مسکین ہے، وہ یتیم ہے، وہ غریب ہے، وہ بیمار ہے، وہ ضرورت مند ہے، تو اس کا اپنے مال میں حق ہے. اپنے مال میں حق ہے، اور وہ حق ہمیں ادا کرنا ہے. دل روکتا ہے، تو دل کے لالچ میں جو نہیں آیا، دل کے لالچ میں نہیں آیا، اللہ نے اس کو بچا لیا، وہ کامیاب ہے. فرماتے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، عطیات ہے، مسجد و مدرسے کا تعاون ہے، ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے. یہ مال جو ہم دیتے ہیں اللہ کو قرض دے رہے. قرض کا مطلب سمجھتے ہو نا کہ یہ واپس ہم لینا ہے، یہ واپس ملے گا. قرض کا یہی مطلب ہے نا، ہم دیے ہیں تو واپس آئے گا. ہم جو دے رہے ہیں یہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں. قرض حسنہ، قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو قرض دیا تو اس سے تقاضا نہیں کریں گے. یہ قرض حسنہ ہے کہ کسی کو ہم نے دیا تو یہ کہہ کے دیا کہ میں مانگوں گا نہیں، لیکن تیرے پاس آئے گا تو تو بغیر مانگے واپس کرنا. یہ ہے قرض حسنہ. اور قرض دیے اور پھر جمعرات کو واپس کرنا، نہیں دیا، اس کے یہاں پہنچ گئے، السلام علیکم. اب وہ دیکھ کے اس کا خون سوکھ جاتا ہے کہ یار یہ پیسہ مانگنے آیا. تقاضا، جمعرات بولے تھے آج جمعرات، یہ قرض ہے. اور قرض حسنہ دے دیے، مانگوں گا نہیں، تقاضا نہیں، لیکن تیرے پاس آئے گا تو تو بغیر مانگے پہنچانا، یہ قرض حسنہ ہے. ہم اللہ کو جو دیتے ہیں قرض حسنہ دیتے. سمجھ رہے ہو؟ ہم اللہ سے مانگتے نہیں
کہ اللہ 10 روپیہ دیا تیرے راستے میں 100 دے، ایسا نہیں ہے. ہم مانگتے نہیں ہیں لیکن اللہ دے گا. جیسے ہم نے کسی کو قرض دیا اور حسنہ دیا بغیر تقاضے والا، تو وہ پیسہ آئے گا تو واپس کرے گا. اللہ کے پاس تو بے شمار ہے نا، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں اور ان نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہم نے اللہ کو دیا تو اللہ سے زیادہ اچھا ادا کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے. اللہ سے معاملہ کر کے دیکھو. اپنی ضرورت ہے، اپنے تنگی میں چل رہے ہیں، اپنے حالات میں ہیں، جو کمائی اپنے پاس ہے، جو پیسہ اپنے پاس ہے، اپنی ضرورتوں کے لیے ناکافی ہے، پھر بھی اس میں سے کچھ صدقہ دو. اللہ سے سودا کرو، اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ، اس نیت سے. مانگنا نہیں ہے مگر نیت ہے کہ اللہ میں خود محتاج ہوں، میری ضرورت کیسے پوری ہوگی، میں تیرے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں. اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ واپس کرے گا. یضاعف لکم، کئی گنا، نہ معلوم کتنا بڑھا کر کے اللہ دے گا. تو اللہ سے معاملہ کر کے دیکھو. واللہ ویغفر لکم، اور مزید یہ کہ اللہ جو تم دیے ہو وہ تو واپس کرے گا، کئی گنا اپنی طرف سے دے گا، اور پھر ویغفر لکم، اللہ تمہیں آخرت کے لیے بخش بھی دے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان ہے، شکور. ہم جو دیتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں، فقیر کے ہاتھ میں، یتیم کے ہاتھ میں، چندہ لینے آنے والے سفیر کے ہاتھ میں، کسی بیمار کسی ضرورت مند کے ہاتھ میں ہم دیتے ہیں تو بیچ میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. نیچے لینے والے کا، اوپر دینے والے کا، بیچ میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اس کو نہیں دے رہے، ہم اللہ کو دے رہے. آپ دے دو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ سے پھر اس کے ہاتھ میں جائے گا. واپس کون کرے گا؟ اللہ واپس کرے گا. اور اللہ جو تم دیتے ہو اس کا بڑا قدردان ہے. قدردان، احسان مند تو نہیں بولیں گے ہم، احسان مند تو دوسرے لوگ ہوں گے جن کو اللہ دے گا، لیکن اللہ ہماری نیکی کا بڑا قدردان ہے. واللہ شکور، شکور کہتے ہیں قدردانی کرنا. اللہ بڑا قدردان ہے، حلیم، تحمل والا ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آنے والا 100 روپیہ مانگ رہا ہے، اب اپنے پاس تو 1 روپیہ دینے کی حیثیت نہیں، لیکن آ گیا مانگنے کے لیے، اب اپنے سے جو بنے دے دو. تو اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو 100 کی ضرورت تھی، تم اس کو 1 ہی روپیہ دے رہے. ایک بھی اگر تم نے دیا تو اللہ حلیم ہے، قدردان بھی ہے، حلیم بھی ہے. اللہ اس پہ ناراض نہیں ہوگا تو اس کو 100 کی ضرورت تھی، تو 1 روپیہ دے رہا ہے. ایک کی بھی قدردانی ہوگی اور اللہ پاک کی طرف سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. اللہ غیب کو بھی جاننے والا ہے. تمہارے کیا حالات ہیں اللہ کو سب پتہ ہے. بعض لوگ سفید پوش ہوتے کہ دکھنے میں تو بہت اچھے ہیں لیکن پیسہ نہیں ہوتا. اللہ ظاہر اور باطن، کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے سب کو جانتا ہے. العزیز، اللہ بڑا زبردست ہے. الحکیم، بڑی حکمتوں والا ہے. مجھے خیالات بڑی کثرت سے آتے ہیں، دماغ میں کمزوری ہو گئی ہے، میں احساس کمتری کا شکار ہوں. میرے دل میں جو خیالات آتے ہیں میں اسے بول نہیں پاتا، اندر ہی اندر گھٹن محسوس ہوتی. کوئی عمل بتائیے. 25 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر کے کسی ایک نماز کے بعد ہر مرتبہ بسم اللہ بھی اپنے سینے پر دم کرنا چاہیے. اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کوئی بھی بھلائی یا برائی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے.
میرے پاس مسنون دعا کی کتاب ہے، اس میں صبح و شام کے وظائف ہیں. صبح و شام سے کیا مراد؟ صبح سے صبح مراد ہے دن کے شروعات، اور شام بولے تو دن کا آخر حصہ. موبائل کی گھنٹی نماز کے دوران بجنے لگے تو موبائل نکال کر بند کر سکتے ہیں کیا؟ وہ کام جو ایک ہاتھ سے ہو سکتا ہو اس کو عمل قلیل کہتے، وہ کر سکتے. اور جو کام دو ہاتھ سے ہوتا ہے وہ نماز میں نہیں کر سکتے، وہ عمل کثیر ہے. اگر ہم نے وہ کیا نماز فاسد ہو جائے گی. اسکول اور کالج میں ٹیچر کے آنے پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ عمل کیسا ہے؟ کسی کے احترام میں کھڑے ہونا منع نہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے. احترام کرنا، عزت کرنا بڑوں کا ہماری شریعت کا حکم ہے. حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کی توقیر اور عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. دعا جلدی کیسے قبول ہوتی ہے؟ جلدی کا لفظ ذہن سے نکال دو. اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی حکمت اور مصلحت کو چھوڑ دینا چاہیے. اپنا کام مانگنا ہے، آرڈر دینا نہیں ہے. اب بھی دے، ہم اللہ کو آرڈر نہیں دے سکتے. ہمارا کام مانگنا ہے. مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو. اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بسا اوقات حالات اسی لیے ڈالتے ہیں، مصیبت اسی لیے ڈالتے، بیمار اس لیے کرتے ہیں کہ بندہ اللہ سے دعا کرے، مانگے. اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے. جو نہیں مانگتے تو پھر ان پر حالات آتے ہیں کہ اب جھک مار کر کے مانگنا پڑے گا. اس لیے اچھے دنوں میں بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. بیمار نہیں ہے تو بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے. محتاجگی نہیں ہے، تنگی نہیں ہے تو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. پریشانی نہیں ہے تو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. اور جو اچھے دنوں میں اللہ سے مانگتا رہتا ہے، جب کبھی اس پر کوئی حالات آئے اور اللہ سے مانگتا ہے تو فرشتے اس کی سفارش کرتے کہ اللہ یہ ہمیشہ کا حاضر باش ہے، یہ ہمیشہ مانگتا رہتا ہے، اس کی آواز مانوس آواز ہے، ہم سنتے رہتے، اے اللہ اس کی دعا قبول کر. اور جو نہیں مانگتا، اب حالات آئے، اب مانگنا چالو کیا، رونا چالو کیا، تو فرشتے کہتے ہیں بہت اجنبی آواز ہے، نامانوس آواز ہے. فرشتے سفارش نہیں کرتے. اس لیے جلدی کا لفظ نکال دینے کا. اللہ حکیم ہے، ہمارے لیے جب ملنا، جو ملنا، جتنا ملنا بہتر ہوگا وہ جانتا ہے، اور ہم کو اس پر راضی رہنا چاہیے. زبان میں لکنت کو دور کرنے کا کوئی مجرب عمل بتائیے. علماء نے لکھا ہے کہ کنکر اچھی طرح پانی سے دھو کر کے اس کو منہ میں رکھنے کا، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا، ہر مرتبہ بسم اللہ بھی پڑھنے کا. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد وہ منہ میں سے کنکر نکال کر کے بسکٹ کے اوپر سورہ فاتحہ لکھنے کا. وہ نظر نہیں آئے گا ہم کو، لیکن جیسے لکھتے ہیں ویسے لکھیں گے، اور پھر وہ بسکٹ کھائیں گے. انشاءاللہ زبان کی لکنت دور ہو جائے گی. کیا گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. گالی دینا ان چیزوں میں سے نہیں ہے جو وضو کو توڑنے والی ہے، لیکن گالی دینے سے آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. اور گالی دینا ایمان والا گالی نہیں دیتا، منافق جو ہوتا ہے وہ گالی دیتا ہے. حضور نے فرمایا نفاق کی 4 علامتیں ہیں، یعنی جس سے آدمی پہچانا جاتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے کہ منافق ہے. فرمایا کہ اذا وعد اخلف، کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ نفاق کی علامت ہے. ایمان والا وعدہ خلافی نہیں کرتا اپنی طاقت بھر. اذا وعد اخلف واذا خاصم فجر.
اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے. ایمان والا گالی نہیں دیتا. اب اگر گالی دے رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کے اندر نفاق ہے. وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے، یہ بھی نفاق کی علامت ہے. اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ بھی نفاق کی علامت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بولتا. زمہریرہ کا مطلب بتائیے. زمہریرہ جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں ٹھنڈک ہوگی، اور اتنی ٹھنڈک ہوگی کہ وہ ناقابل برداشت ہوگی. اس میں جنات و شیاطین کو رکھا جائے گا جن کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے. اب آگ سے ان کو بنایا ہے اور ان کو آگ میں ڈالیں گے تو ان کو کیا تکلیف ہوگی؟ تو اللہ ان کو زمہریر میں ڈالے گا. اتنی ٹھنڈک ہوگی کہ ناقابل برداشت ہوگی. اپنے ابو کی بہن یعنی اپنی بوا کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. سگی بہن سے، اللاتی بہن سے، اخیافی بہن سے، یعنی ماں باپ ایک ہو سگی بہن، باپ شریک یعنی اپنے والد کی دو بیوی ہو، ایک بیوی سے تم ہو، دوسری بیوی سے ایک بیٹی ہے، تو وہ باپ شریک بہن ہے، نکاح نہیں ہو سکتا. ماں شریک بہن ہو کہ ماں پہلے کسی اور کے نکاح میں تھی، وہاں تم پیدا ہوئے، پھر ان کا باپ کا انتقال ہو گیا یا علیحدگی ہو گئی، پھر اس کے بعد اب ماں نے کسی اور سے نکاح کیا، وہاں بیٹی پیدا ہوئی. باپ الگ الگ ہو گئے کہ ایک باپ سے تم ہو اور دوسرے باپ سے تمہاری بہن ہے، یہ ماں شریک ہے. ماں ایک ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. باقی پھوپھی زاد، خالہ زاد، چچا زاد، سب رشتے میں جو بہنیں ہوتی ہیں وہ غیر محرم ہے، ان کا ہم سے پردہ ضروری ہے، ہم ان سے نکاح کر سکتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کب اور کیسے پڑھتے تھے؟ رات کے آخری چھٹی حصے میں جو نماز پڑھی جائے وہ تہجد کی نیت سے پڑھی جائے تو تہجد کا بہترین وقت ہے. باقی آدھی رات کے بعد تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا اور آپ لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ کافی وقت آپ دیتے تھے. ایک صحابی مسجد کے پاس سے گزرنے لگے، دروازے سے دیکھا حضور نماز میں تھے. اب عشاء کی تو ہو چکی تھی، رات کافی گزر گئی تھی، تو وہ آئے اس نیت سے کہ حضور کے پیچھے چلو میں بھی شریک ہو جاؤں. آ کے نماز وہ باوضو تھے، نیت باندھ کر کے حضور کی اقتدا میں کھڑے ہو گئے. حضور سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے. اب سورہ بقرہ پوری ہوئی تو اب یہ سوچنے لگے کہ اب رکوع کریں گے، تو حضور نے رکوع نہیں کیا، آل عمران شروع کر دی. تو اب سمجھے کہ اس کو پورا کر کے تو حضور رکوع کریں گے، حضور نے اس پر بھی رکوع نہیں کیا. آگے سورہ نساء، سورہ مائدہ ایسے پڑھنے لگے. تو بتاتے ہیں کہ میری تو ہمت ختم ہونے لگی کہ میں نیت توڑ دوں چلا جاؤں. تو اتنی لمبی لمبی حضور نماز پڑھا کرتے تھے. ظہر اور عصر کی نماز میں فرض رکعت میں امام صاحب خاموش کھڑے رہتے ہیں تو مصلی کو کیا پڑھنا چاہیے یا خاموش کھڑا رہنا چاہیے؟ امام صاحب خاموش نہیں رہتے، پڑھتے، آواز سے نہیں پڑھتے. سورہ فاتحہ جیسے مغرب اور عشاء اور فجر میں جیسے پڑھتے ہیں ایسے ہی ظہر اور عصر میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن بلند آواز سے نہیں پڑھتے. اس لیے ہم لوگوں کو امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنے کا، خاموش کھڑے رہنے کا. پیپر کی آسانی اور امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ بتائیں. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے مغنی، میم غین نون یہ مغنی. تو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا، پھر 41 مرتبہ یا مغنی یا مغنی یا مغنی پڑھنے کا، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا. اور نیت یہ کہ اللہ سوالات کو آسان کر دے، تو اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. انشاءاللہ سب
پرچے آسان رہیں گے۔ معراج کا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے یا بعد کا؟ حضور کو نبوت مل گئی تھی، اس کے چند سالوں کے بعد آپ کو معراج پر اللہ پاک نے بلایا تھا، اور نبوت ملنے کے بعد جب معراج میں گئے تو پہلے بیت المقدس گئے تھے، وہاں آپ نے تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ بہن کو حصہ دیا 5 لاکھ روپیہ، اور اس نے سب کے سامنے کہا تھا کہ یہ میں نے حصہ لیا، یہ میرا نصیب، اب جو بھی حصہ ہو تمہارا نصیب۔ 4 لوگوں میں کہا، اب وہ چیز بڑھ گئی تو کیا بہن کو حصہ دینا ہے یا نہیں؟ ایک مرتبہ جب اس کا حصہ دے دیا اور وہ راضی رہی، چاہے تم نے کم دیا، اب اس کے بعد تم جو کچھ کماؤ گے اس میں اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ جو مرد اپنی جن سے تبدیل کروا کر مخنث یا عورت بن جاتا ہے تو کیا اس سے بھی نظروں کی حفاظت ضروری ہے؟ ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے، پہلے جو تھا اب وہ نہیں، اب کچھ اور ہو گیا ہے، زیادہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ 1 سال سے پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوں، تمام علاج کروا چکا ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی دعا وظیفہ بتائے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پانی پہ دم کر کے شفا کی نیت سے پیے، اور اللہ شفا دے اس نیت سے صدقہ دے، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ 7 مرتبہ میں اجمیر شریف گیا ہوں اور 5 مرتبہ عمرہ کیا ہوں، تو مجھ کو حاجی کا لقب مل جائے گا؟ عمرہ کرنے سے آدمی حاجی نہیں کہلاتا، اور کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جانے سے آدمی حاجی نہیں کہلاتا۔ حج کرے گا تو حاجی کہلائے گا۔ سجدے میں دونوں پیر کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے یا دونوں پیروں کو ملا لینا چاہیے؟ سجدے میں دونوں پیروں کو ملا لینا چاہیے، یہ مستحب ہے، اور اگر کھلا بھی رہا لیکن پیر زمین پر ٹکا ہوا ہے تو چلے گا۔ بچوں کو مسجد میں لانا کیسا ہے؟ بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے، لیکن سمجھدار بچوں کو لانا چاہیے۔ ایسے بچوں کو جو مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھے، بھاگ دوڑ کریں، شور شرابہ کریں، اور نماز پڑھنے والوں کی نماز خراب کریں، ایسے بچوں کو نہیں لانا چاہیے۔ زید نے قسط واری پر پلاٹ لیا تھا، 50,000 بھرا، اب زید بھر نہیں پا رہا ہے، 8 مہینے سے زائد ہو چکا ہے، زید پیسہ نہیں بھر رہا ہے، اور سامنے والا کہہ رہا ہے تم نے کینسل کیا ہے، پیسے واپس نہیں ملیں گے، تو کیا زید اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں؟ جو پلاٹ خریدا گیا جس میں پیسہ بھرا گیا، اگر وہ پلاٹ اس نیت سے خریدا تھا کہ اس کو بیچوں گا جب اچھی قیمت آئے گی، تو جو پیسہ بھرا گیا ہے اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن اب یہاں پر حالت یہ ہے کہ ہم پلاٹ کا پورا پیسہ نہیں بھر پا رہے، اور جو پیسہ ہم نے بھر دیا ہے، اب جس نے لیا ہے وہ بولتا ہے اگر سودا کینسل کیے تو پیسہ واپس نہیں ملے گا۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ وہ واپس نہیں کرے گا تو زکوٰۃ ابھی مت دو، لیکن اس سے مانگتے رہو۔ اس نے تم کو پیسہ واپس دے دیا تو اس وقت زکوٰۃ دے دینا۔ ڈاکٹر اسرار کی تقریر میں سننے میں آیا کہ دعائے قنوت میں ہم بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، تو دعائے قنوت پڑھنے کے بجائے کسی مسنون دعا پڑھ لیں۔ دعائے قنوت ہی پڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کی بات کہی گئی ہے۔ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو دوسری کوئی مسنون دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنا خواب کسی کو بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ بتا سکتے ہیں، لیکن اس کو بتانا چاہیے جو تعبیر کا علم رکھتا ہو اور تمہارا ہمدرد اور خیرخواہ ہو، اس کو بتانا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے حدیث پاک کی وضاحت میں اور تشریح میں کہ جو خواب تم نے دیکھا ہے جس کو بتاؤ گے وہ جو تعبیر دے دے گا ویسا ہی ہوگا۔ اب اگر وہ ہمارا ہمدرد نہیں ہے اور اس نے تعبیر دے دی ہمارے لیے ایسی کہ جس میں ہمارے لیے مصیبت ہے، تو پھر آدمی مصیبت میں پڑ جائے گا۔ اس لیے خواب اگر دیکھا ہے
اولن تو بتانے کی ضرورت نہیں، دعا پڑھنا چاہیے، خیر تلقا ہو شر توقع ہو خیر لنا و شر لعدائنا، کہ بھلائی ہے تو ہم کو پہنچے گی اور برائی ہے تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ خیر اے اللہ ہمارے لیے مقدر فرما، اور شر تیرے دشمنوں کے لیے، ہمارے دشمنوں کے لیے مقدر فرما۔ یہ دعا کر لینا چاہیے، خواب کسی کو بتانے کی اور تعبیر لینے کی ضرورت نہیں۔ کیا نیچے کی پہلی صف اور اوپر کی منزل کی پہلی صف کا ثواب برابر ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں نیچے اور اوپر کی پہلی صف کا ثواب ایک ہوگا، اب بعض علماء کہتے ہیں، محققین علماء، کہ یہ پہلی، یہ دوسری، یہ تیسری، یہ چوتھی، یہ پانچویں، سمجھ رہے ہو، تو ثواب کم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو نماز کے درمیان کسی بھی قسم کی اطلاع دینا کیسا ہے؟ دے سکتے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب کوئی ایمرجنسی آ گئی تو آپ اس کے پاس جا کے بول سکتے ہو، بتا سکتے ہو کہ تیرے گھر میں آگ لگ گئی ہے، اب وہ اپنی نماز مختصر کر لے گا۔ ایمرجنسی ہو تو، اور اگر ایمرجنسی نہیں ہو تو نہیں دینا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے۔ اگر اپنے پاس وقت نہیں ہے تو بول کے چلے جانا چاہیے کہ میں جا رہا ہوں مارکیٹ، تو آ جانا۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا نہ کرے تو وہ ظہر کی امامت کرے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جمعہ کی نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ آدمی فجر کی نماز پڑھا ہی نہیں، قضا کر دیا، تو ظاہر بات ہے کہ جان بوجھ کر فجر کی نماز قضا کرنے والا فاسق ہے، اور فاسق کی امامت مکروہ ہے۔ نماز میں برے خیالات بہت زیادہ آتے، 25 مرتبہ قل اللہ پڑھنا چاہیے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو حضور کی شان میں نعت پڑھتے تھے؟ حسان ابن ثابت، یہ شاعر رسول کہلاتے۔ جب اللہ نے روحوں کو جمع کیا تو اس اجتماع میں روحوں کی کتنی صفیں تھی معلوم نہیں۔ وہ کون سی ام المومنین ہیں جنہیں اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سلام بھیجوایا؟ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ۔ حضور اکرم کی نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعا کون سی تھی؟ یہی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ یاجوج ماجوج آہنی دیوار سے کب اور کس طرح نکلیں گے؟ وہ لوگ اسے روزانہ توڑتے رہتے ہیں، لیکن شام ہوتی ہے تھوڑا سا باقی رہ جاتا، بولتے اب کل انشاءاللہ، نہیں بولتے۔ جب اللہ کی منشا ہوگی تو قرب قیامت میں وہ تھوڑی سی دیوار جو رہ جائے گی تو وہ بولیں گے انشاءاللہ کل آ کے توڑیں گے، تو وہ جتنی تھی اتنی رہے گی اور دوسرے دن ٹوٹ جائے گی۔ وہ آیات کون سی ہے جن کا محل نزول نہ زمین ہے نہ آسمان؟ پتہ نہیں۔ شملہ ان کے پیچھے ناسک ضلع کے عمومی اجتماع آج نماز ظہر سے شروع ہے، تمام حضرات شرکت کریں۔ کل جمعہ نماز عشاء کے بعد دعا ہوگی، سبھی لوگ شرکت کریں۔ آفتاب سر مسجد کا چندہ ہے، سبھی حضرات چندہ دیں۔ ایک چٹھی لکھی ہے، بہت باریک لکھا ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔